بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، تقدیر پر ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے قریب پائے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد چاہنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہا، اور یہ یقین کر لے کہ تمام لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں، اتفاق کر لیں کہ تجھ کو کسی بات کا نفع پہنچا دیں تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے بجز اس چیز کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔ اگر وہ سارے گروہ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات کا ضرر پہنچا دیں گے تو تجھ کو ہرگز ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی۔ 5 چیزوں سے فراغت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی 5 چیزوں سے فراغت فرما دی، اس کی عمر سے، اس کے رزق سے، اس کے عمل سے، اس کے دفن ہونے کی جگہ، اور یہ کہ انجام میں سعید یا شقی ہے۔ جو مقدر میں ہے وہی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ایسی چیز پر آگے مت بڑھ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر میں نہ کیا ہو، اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ وہ پیچھے ہٹنے سے ٹل جائے گی، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا ہو۔ وہی ہوگا آخر جو منظور خدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کر اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہا، اور ہمت مت ہار۔ اگر تجھ پر کوئی واقعہ پڑ جائے تو یوں مت کہے کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا، جو اس کو منظور ہو اسی نے وہی کیا۔ سعادت مندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی سعادت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں فرمایا ہے اس پر راضی رہے، اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے۔
اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ اس سے ناراض ہو۔ توکل میں کامرانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا دل تعلقات کے ہر میدان میں شاخ شاخ رہتا ہے، سو جس نے اپنے دل کو ہر شاخ کے پیچھے ڈال دیا، اللہ تعالیٰ پرواہ بھی نہیں کرتا، خواہ وہ کسی میدان میں ہلاک ہو جائے۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب شاخوں میں اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا ہی ہو کے رہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص دنیا کا ہو کر رہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ تدبیر و توکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر توکل کر، یعنی پہلے اونٹ کو باندھ پھر اللہ پر توکل کر۔ فائدہ، یعنی توکل میں تدبیر کی ممانعت نہیں، ہاتھ سے تدبیر کرے، دل سے اللہ پر توکل کرے اور اس تدبیر پر بھروسہ نہ کرے۔ دوا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو خزامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوا اور جھاڑ پھونک کیا تقدیر کو ٹال دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقدیر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے دوست احباب، ہمارے والدین کریمین، ہمارے اہل خانہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔